بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دوستو بزرگو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست کیسے بنتے ہیں اور کوئی اگر دشمن بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ فرض کریں آپ ایک باغ میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے علاوہ 500 لوگ مختلف کاموں میں مشغول ہیں۔ کوئی جاگنگ کر رہا ہے، کوئی گپیں لگا رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مختلف کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو 500 لوگ ہیں یہ آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ 500 لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ہیلو ہائی کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن یہ میرے دوست نہیں ہیں اور میرے دشمن بھی نہیں ہیں۔ ان کا اسٹیٹس کیا ہوا؟ یہ نیوٹرل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک آدمی ان میں سے آتا ہے آپ کے پاس اور وہ آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ اب نصیحت میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ بھی نصیحت ہے، اور کچھ بری باتوں سے روکا جاتا ہے، یہ بھی نصیحت میں داخل ہے۔ اب وہ آپ کو اچھی باتیں کرتا ہے، آپ کہتے ہیں جی جی مجھے یہ کرنا چاہیے، جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اچھی باتوں کے ساتھ وہ آپ کو ابھی بری باتوں سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ جو بات تم کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کام کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ نامناسب کوئی بات ہوتی ہے، وہ توحید کے خلاف ہوتی ہے، رسالت کے خلاف ہوتی ہے، یا کوئی ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے، بہت سی باتیں ہیں، وہ اس سے آپ کو منع کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے ماں باپ نے مجھے کہا ہے کہ ادھر جاؤ، میرے پیر و مرشد نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے ماں باپ بھی غلط ہیں اور پیر و مرشد بھی آپ کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے مجھے نصیحت کرنی تھی، وہ آپ نے کر لی، اب آپ جائیں، اب میں آپ کی مزید بات نہیں سن سکتا، آپ چلے جائیں۔ تو وہ اٹھ کر کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، میرا کام نصیحت کرنا تھا، آپ نہ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے، تو وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ 500 لوگ جو تھے ان میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور وہ اس نے نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک آدمی وہ خواہ بن کر آتا ہے اور وہ آپ کا، اگر آپ کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ وہ آدمی آپ کا خیر خواہ بنتا، آپ کا بہترین دوست بنتا، آپ کا مرشد بنتا، لیکن آپ نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ اب 499 لوگوں میں وہ سارے نیوٹرل ہیں، اب یہ ایک آدمی جو ہے اب یہ نیوٹرل نہیں رہے گا، یا آپ کا دوست بن جائے گا لیکن آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، اب یہ آپ کا بدترین دشمن بن جائے گا۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی جو پہلے سوال کیا تھا کہ یہ 500 لوگ ہیں، اس میں سے آپ کا دوست کتنے ہیں، تو ابھی آپ کہیں گے کہ بھائی میرا دوست تو کوئی نہیں ہے، لیکن 499 آدمی نیوٹرل ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اب دشمن جو ہے وہ کس فارمولے سے بنا؟ یہ فارمولہ جو میں نے آپ کو بتایا، اسی فارمولے سے جو ہے آدمی جو 1,24,000 نبیوں کے جو دشمن جو نبیوں کو دشمن سمجھتے تھے، وہ اسی فارمولے کے تحت سمجھتے تھے کہ وہ انبیاء علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے تھے، اور وہ انبیاء علیہ السلام ان کے بہترین دشمن اور بہترین دوست اور ویل وشر اور مصلح اور
مرشد بن سکتے تھے، ان کے رہبر رہنما بن سکتے تھے، لیکن وہ ان کو دشمن سمجھنے لگے۔ اسی فارمولے کے تحت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو لوگ دشمن سمجھتے تھے، اور ابھی جو نبیوں والا کام کر رہے ہیں، یعنی تمام علماء اکرام، صلحاء اکرام، ابھی جو لوگ ان کو دشمن سمجھتے ہیں وہ بھی اسی فارمولے کے تحت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے، جن کو آدمی جس کی وجہ سے دشمن سمجھتا ہے، ان لوگوں نے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑا، لیکن اسی کام کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔